نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 189 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے شواہد النبوہ کتاب جو ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ جب سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سواری پر سوار ہوتے اور پہلے رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن پاک شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے رکھتے پورا قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ تو اس روایت کی سندی حیثیت کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس واقعے کے بارے میں کسی حدیث یا سیرت کی کتاب میں ہمیں کوئی صراحت نہیں مل سکی، اور شواہد النبوہ کا حوالہ محض کافی نہیں ہے، کسی معتبر سند کے ساتھ حوالہ ضروری ہے۔ تاہم اگر بالفرض یہ بات صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اولیاء اللہ کی کرامات میں سے ہے، اور کرامت ایسی شکل ہوتی ہے کہ عام آدمی اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ خاص بندوں پر فضل و کرم فرماتے ہیں کہ ان کے وقت میں یا عمل میں ایسی غیر معمولی برکت ہو جاتی ہے کہ دوسروں سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں، اگلا سوال ہے کہ سیدنا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز 70 مرتبہ پڑھائی گئی، کیا یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھانے سے متعلق کوئی روایت نہیں ملی۔ تاہم یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی نماز جنازہ 70 مرتبہ اس طرح پڑھی گئی کہ دیگر شہداء کے جنازے لائے جاتے اور پھر ہٹا لیے جاتے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اپنی جگہ پر رکھا رہا، اور اس طرح آپ نے ان کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی۔ بعض روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تو یہ دراصل ان کی خصوصیت تھی اور ان کی تعظیم کے سبب تھا، ورنہ احناف کے نزدیک نماز جنازہ کا تکرار صحیح نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک 65 سالہ شخص بہت بیمار ہیں، ان کو ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہوتی ہے، آفس وغیرہ میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، تو کیا وہ تیمم کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ واقعتاً بیمار ہیں اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے اور گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی ہو اور اسے کوئی بیماری نہ ہو تو محض ٹھنڈ کی وجہ سے وہ وضو کو ترک نہیں کرے گا، حتی الامکان وضو کرنے کی کوشش کرے گا اور وضو کر کے ہی نماز ادا کرے گا۔ پوچھ رہے ہیں کہ آج موجودہ زمانے میں کتنے ہزار روپوں کی مالیت پر آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حساب جوڑا گیا 12 گرام کے حساب سے 52.5 تولہ اور 10 گرام کے حساب سے 63 تولہ، تو اس کی مقدار 47,000 روپے کے قریب پہنچی ہے۔ ویسے اس میں کم و بیشی ہو سکتی ہے، اپنے جگہ سے سنار سے اس کی قیمت معلوم کر لی جائے۔
پوچھ رہے ہیں کہ ایک ضرورت مند ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو کیا ہمارے لیے یہ درست ہے کہ ہم اس کو بتائے بغیر اس کے اکاؤنٹ میں گوگل پے وغیرہ کے ذریعے یا بینک کے ذریعے پیسے منتقل کر دیں؟ تو کیا اس طرح ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے کھاتے میں پہنچنا گویا اس کے ہاتھ میں پہنچنے کی طرح ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ مدرسے کے محتمم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تعزیتی پروگرام میں لوگ آئے ہوئے ہیں، تقریباً 200 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، تو کیا مدرسے کے فنڈ سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مدرسے کا جو فنڈ ہے وہ طلباء کے لیے ہے، کسی کی تعزیت میں کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کسی صاحب خیر کے ذریعے مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے، مدرسے کے فنڈ سے یہ انتظام صحیح نہیں ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں، بعض لوگ قرآن کریم خریدنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، تو یہ قرآن اور پیسے اگر ضرورت سے زائد ہوں تو مدرسے والے کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر پیسے زائد ہیں تو جس نے دیے ہیں اسی کو واپس لوٹا دیں کہ بھئی یہ بچ گئے ہیں پیسے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسی سے پوچھ لیں کہ ان پیسوں کا ہم کیا کریں، کسی اور مصرف میں لگا دیں، تو وہ جس مصرف میں کہے وہاں لگا دیے جائیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے قرآن پاک خرید کر کسی اور ضرورت مند مسجد یا مدرسے میں رکھوا دیں، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہ ہوگا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ مدارس میں لوگ قرآن دے کر جاتے ہیں، کبھی پیسہ دے کر بولتے ہیں کہ اس سے قرآن خرید لینا، تو سوال یہ ہے کہ اس قرآن کا مصرف کون ہے؟ یعنی غریب کے بچے یا پیسے والے کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنے کے بعد مدرسے میں واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مطلقاً قرآن کریم مدرسہ میں یا مسجد میں دیا ہے یا دینے کو کہا ہے تو اس میں سب بچے پڑھ سکتے ہیں، چاہے غنی ہوں یا فقیر، مالدار ہوں یا غریب ہوں، سب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر دینے کو کہا ہے تو دیے بھی جا سکتے ہیں، اور اگر مسجد پر وقف کیا ہے تو مسجد میں رہنے پڑھنے والا کوئی بھی ہو پڑھ کر وہیں رکھ دے۔ لیکن اگر یہ رقم زکوٰۃ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اسے خرید کر کے بچوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو پھر انہی بچوں کو دینا درست ہوگا جو مصرف زکوٰۃ ہیں، غریب غربا ہیں، پھر مالدار بچوں کو دینا درست نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ عمرے میں اگر حلق کرنے سے پہلے احرام کھول دیا تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ احرام کھولنے کے بعد کتنی دیر تک کپڑے پہنے رہے۔ اگر پورا دن پہنے رہے تو دم واجب ہوگا، اور اگر اس سے کم پہنے رہے تو صدقہ واجب ہوگا، اور اس درمیان میں کوئی اور جنایت کر لی، خوشبو وغیرہ لگا لی یا اور کچھ، تو اس کا الگ مزید دم واجب ہو جائے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص کمزور ہیں، اب وہ عمرے کو گئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ڈائپر باندھ کر طواف کرنا کیسا ہے تاکہ بار بار وضو نہ کرنا پڑے؟ جواباً عرض ہے کہ ڈائپر باندھنے میں 2 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بحیثیت لباس کے اگر اس کی بناوٹ اس طرح کی ہے جیسے نیکر کی ہوتی ہے تو اس کے پہننے کی وجہ سے جنایت لازم آ جائے گی، اور اگر وہ ڈائپر کھلا ہوا ہے لنگوٹ کی طرح اور اسے چپکا دیا جاتا ہے اور پھر کھول لیا جاتا ہے تو یہ لنگوٹ کے حکم میں ہے، ضرورت کے وقت اس طرح پہننے سے جنایت لازم نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری بات یہاں یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ طواف کرنے کے لیے طہارت لازم ہے، بغیر طہارت کے طواف صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ڈائپر اگر ایسے شخص نے پہنا ہے جو معذور نہیں ہے شرعی اعتبار سے،
تو محض ڈائپر پہننے سے اگر پیشاب وغیرہ نکل جائے گا تو وضو برقرار نہیں سمجھا جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس اعتبار سے ڈائپر کا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شرعی معذور ہے، مثلا یہ کہ اس کا پیشاب پر قابو ہی نہیں ہے، مسلسل پیشاب نکلتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شرعی معذور ہونے کی بنا پر ڈائپر باندھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اسے ایک وقت تک اس کا وضو ایک نماز کے وقت تک برقرار رہے گا۔ اس لیے ڈائپر کا جب مسئلہ سامنے آئے تو دونوں باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا کہ وہ نیکر کی طرح نہ ہو، اولاً دوسرے یہ کہ جو شخص اسے پہننے والا ہے وہ شرعاً معذور ہو۔ اگر وہ معذور نہیں ہے تو ہر مرتبہ پیشاب آنے پر اسے کھولنا پڑے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے 4 مرتبہ اس طرح قسم کھائی کہ اگر فلاں کے پیچھے نماز پڑھوں تو میری بیوی کو طلاق، اگر مستری مسجد میں کام کرے تو میری بیوی کو طلاق، اگر میں فلاں کام کو انجام دوں تو میری بیوی کو طلاق، اگر فلاں دکان والا قرض لے لے تو میری بیوی کو طلاق، اور یہ قسمیں مختلف تاریخوں پر الگ الگ کھائی گئی ہیں۔ اب اس کے پاس کیا حل ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے لیکن اس کی بیوی کو طلاق نہ پڑے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ ان کاموں میں سے جو بھی کام کرے گا بیوی تو ہاتھ سے چلی جائے گی، اور چونکہ الگ الگ قسمیں ہیں تو 4 کام کو اس نے 4 قسمیں کھا رکھی ہیں، تو اگر ایک طلاق پڑ گئی اور پھر اس کی عدت میں اس نے دوسرا کام بھی کر لیا تو دوسری بھی پڑ جائے گی، تیسرا کر لیا تو تیسری بھی پڑ جائے گی۔ البتہ اس سے بچنے کی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک طلاق بائن دے کر چھوڑ دے، اور پھر عدت گزرنے کے بعد یہ 4 کام انجام دے لے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لے، تو اب 3 طلاق سے بچنے کی یہ شکل ہو سکتی ہے، ورنہ اور کوئی شکل نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں بیوی کی نانی سے اس داماد کے لیے پردہ ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس طرح بیوی کی والدہ یعنی خوش دامن محرم ہوتی ہے، اسی طرح بیوی کی نانی بھی محرم ہے، تو پردہ نہیں ہے، بغیر پردہ اس کے سامنے آ جا سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں ایک شخص کسی کے پاس کچھ کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہ مقرر ہے اور وہ کچھ ترکاری ادرک وغیرہ کو مثلاً 1200 روپے فروخت کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ ملازم اگر بجائے 1200 کے 1400 کے اسے فروخت کرے اور 200 روپے خود اپنے پاس رکھ لے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مالک کی اجازت یا خبر دیے بغیر یہ 200 روپے رکھنے جائز نہیں ہے۔ اطلاع دے، اگر وہ اجازت دے تو رکھے، اجازت نہ دے تو نہ رکھے۔ سوال کر رہے ہیں عورت کہاں تک تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ مثلاً ڈاکٹر، انجینئر، انسپکٹر کیا بن سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے ہر جگہ نامحرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے، لہذا ایسی تعلیم جس میں پردہ ہو، پردے کی رعایت ہو، اس عمل کی تو اجازت ہوگی، لیکن جہاں بے پردگی ہو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ محض وقتی منافع کے لیے اسلام کے مقررہ اصول کو بدلا نہیں جا سکتا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے عورت کو جہاں پر صرف عورتیں ہی پڑھنے پڑھانے والیاں ہوں، اور ایسی جگہوں پر ہی جاب کرنا چاہیے جہاں پر نامحرموں سے سابقہ نہ پڑے، بھلے سے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو اور کوئی بھی معاملہ ہو۔ پوچھتے ہیں ہمارے یہاں مچھلی کا تالاب ہے، اس کا مالک روزانہ 1000 روپے پر مچھلی پکڑنے کی اجازت دیتا ہے، تو جو لوگ کرائے پر لیتے ہیں تو کبھی مچھلی زیادہ ملتی ہے کبھی کم ملتی ہے، تو اس طرح کا معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور ایسے جو مچھلی پکڑ کر لائے اس سے مچھلی خریدنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عرف کی بنا پر یہ معاملہ درست ہے، اور جو مچھلیاں پکڑیں سب حلال ہیں، ان سے خریدنا بھی جائز ہے اور یہ معاملہ بھی درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین.